وبركاته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق اللہ العظیم. محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ کا بے انتہا فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. بغیر کسی حق کے ہم کو اتنی بڑی نعمت عطا فرما دی. اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں تھوڑا. ہماری کیا حیثیت تھی؟ ایک ناپاک نطفے سے پیدا ہوئے، اور اس نے ہی پیدا کیا ہے، اور پھر اس نے اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ ساتوں زمین و آسمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھا جائے. حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: درجت بہن لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ والا جو پلڑا ہے وہ ساتوں زمین آسمان والے پلڑے کو ہوا میں اڑا دے گا. یعنی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. ساتوں زمین ساتوں آسمان جو اس وقت ہم کو دکھنے میں بہت بڑا دکھتا ہے، بڑا وسیع نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کے سامنے یہ چیزیں بے حیثیت ہیں. ابھی ہم ان آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ آنکھیں بھی انہی چیزوں کو دیکھنے کے لیے اور آدمی کی موت کے ساتھ یہ جسم کا ہر عضو ختم ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو علم اتارا، اس علم میں اس دنیا کے علاوہ کی جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں اس کا ذکر کیا. اور انسانوں کو اس بات کا پابند کیا کہ ان چیزوں کو بن دیکھے مان لیں، اور جو مان لے گا وہی کامیاب ہوگا. جو چیزیں اللہ نے بنائی ہے یہ تو ایک عارضی نظام ہے، وقتی چیز ہے. باوجود ان تمام رونق کے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس دنیا کی، اور اس کا حسن، اس کی خوبصورتی، یہ ساری چیزیں فانی ہیں. باقی رہنے والا ایمان ہے. خود انسان فانی ہے. روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں پہلے کتنے آئے، ہم سے بڑے قد و قامت والے بھی آئے، ہم سے بڑی عقل والے بھی آئے، اور ہم سے بہت زیادہ لمبی عمر والے بھی آئے. اس امت سے بڑی فضیلت والا کوئی نہیں آیا.
فضیلت اس امت کی زیادہ ہے. حقیقت و قامت، عمر، صلاحیتیں، اس میں آگے کی امتیں بہت آگے تھی، لیکن وہ بھی چلے گی. وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا. جن کے پاس طاقت تھی، ان کے پاس قوتیں تھیں، صلاحیتیں تھیں، حکومتیں تھیں، لیکن یہ دنیا ہے ہی ایسی کہ یہاں کوئی رہنے کو نہیں آتا، یہاں ہر ایک جانے کو آتا. بڑے بڑے عقل مند لوگ آئے دنیا میں، اور بڑے بڑے متقی لوگ آئے دنیا میں، بڑے بڑے قافلوں کی سیادت کرنے والے آئے، جن کی آواز پر لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے تھے. لاکھوں لوگوں کی انہوں نے سیادت کی، قیادت کی، لیکن وہ دنیا سے چلے گئے کہ یہ عاجزی. جلیل القدر انبیاء آئے، بڑے بڑے صحابہ آئے، یہاں کوئی رہنے کے لیے نہیں آئے. أين من سادوا وشادوا وبنوا ملك الكل فلم تغن الحيل. أين أرباب الحجى أهل التقى، أين أهل العلم والقوم الأول. کہاں گئے وہ بڑے بڑے قافلوں کی سیادت کرتے تھے، اور کہاں گئے وہ جنہوں نے بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کی. آج تک وہ صدیاں گزر گئی، صدیاں گزر گئی. وہ تو کچھ وہ عمارتیں جو 400-500 سال پرانی ہیں، باقی دنیا کے تاریخ جس کے ساتھ پرانی وابستہ ہے، تو وہاں 2000 سال پرانی، 3000 سال پرانی، 4000 سال پرانی عمارتیں موجود ہیں. مصر میں جو پیرامڈ ہے، پیرامڈ اس کو ہزاروں سال ہو گئے. فرعونہ نے مصر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا اس سے پہلے کا دور سے چل رہا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا عیسوی سن ہمارا چل رہا ہے جو ابھی 2024، تو ان کو 2024 سال تو ہوگا. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا دور، اور اس سے پہلے کے ان کی طوطی بولتی تھی وہاں. لیکن یہ جگہ ہی ایسی ہے کہ یہاں کسی کو بقا نہیں. یہاں کیے ہوئے کاموں کو بقا ہوگا. جو کام آدمی دنیا میں کرے گا نا وہ باقی رہے گا. باقیات صالحات کہتے ہیں، نیک کام، جو نیک کام آدمی کے وہ باقی رہنے والے ہیں. انبیاء کی نیکیاں باقی ہیں، ان کا نیک تذکرہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر کہلاتے ہیں، ان کا تذکرہ ہے، پہلے انسان، اچھے نام سے ان کا ذکر ہے، ان کے کاموں کا تذکرہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یونس علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، یوسف علیہ السلام، ان کے نیک کاموں کا تذکرہ ہے. اور ایسے جتنے اچھے لوگ دنیا میں گزرے، ان کے نیک کاموں کا ذکر باقی ہے، اور وہ نیک کاموں کا اجر بھی باقی ہے. وہ قیامت میں آدمی کو کام دے گا سب. باقی یہاں آدمی کی کمائی ہوئی دنیا جو ہے وہ آدمی کو کام نہیں دے گی. آدمی کے فتح کیے ہوئے ملک ہیں، آدمی کی حاصل کی ہوئی شہرت ہے، اس چیز کے پیچھے اس وقت انسان دوڑا بھاگا جا رہا، مال کے پیچھے، ملک کے پیچھے، شہرت کے پیچھے. تو وہ ساری چیزیں فنا ہیں، سب چیزوں کو فنا ہے.
کل من علیہا فان، جو کچھ بھی ہے سب کو فنا۔ جو سب سے بڑی بنیاد ہے انسان کی فتح و نصرت دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کے لیے، وہ سب سے بڑا سرمایہ ایمان، جس کی دعوت لے کر سارے انبیاء علیہ السلام آئے۔ سارے انبیاء نے دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ، دنیا کے لوگوں کو کہ لا الہ الا اللہ کو سب سے بڑا بول ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا نام سب سے بڑا ہے، اس کی بات سب سے بڑی ہے اور اس کا حکم بھی سب سے بڑا ہے۔ دنیا میں بھی بڑا آدمی ہوتا ہے تو اس کی بات بڑی شمار ہوتی ہے، اس کو لوگ بڑی عزت سے لیتے ہیں، قدر کرتے ہیں کہ بڑے آدمی کی بات سب سے بڑا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 5 وقت یہ ندا دلوائی جاتی ہے، سب تک پہنچا، اور اسی لیے اذان کو بلند آواز سے کہنے کا حکم، تو آواز بلند کہی جائے، سب تک پہنچے۔ اس لیے پہلے زمانے میں آواز پہنچانے کے لیے کوئی مینارہ بنا دیا جاتا تھا، اونچا مائک تھے نہیں، تو اوپر جا کر وہ آواز دے، ندا کہے، اذان پڑھے، سب کے کانوں میں یہ ندا گونجے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دنیا اسی کی بنائی ہوئی ہے، وہی سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کا نام پوری قوت سے بولا جائے، اسی کا نام لیا جائے۔ جیسے دنیا میں جو لوگ کارنامے کرتے ہیں تو لوگ ان کا نام ان کارناموں سے زور زور سے بولتے ہیں، یاد کرتے ہیں اور حق سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے اور انہوں نے کام کیا ہے۔ اس کو لوگ انصاف کا تقاضا سمجھ کے بات برابر ہے، انہوں نے کیا ہے تو بولا جانا چاہیے۔ پوری کائنات جس اللہ نے بنائی ہے، زمین اس نے پھیلائی ہے، آسمان اسی نے بنایا ہے، دریا صحرا سمندر، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ بھی، اور جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے وہ بھی۔ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، جو ہم کو بہت بڑا دکھتا ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے۔ پوری کائنات کا جو حساب ہے اس میں یہ زمین تو بہت تھوڑی چھوٹی سی ہے، اس سے بڑھ کر اور بہت کچھ ہے۔ تو اس سب کا بنانے والا ایک اللہ ہے، اسی اللہ کو جاننا، اسی اللہ کو ماننا اور اسی اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا، یہ بندوں کے ذمہ ہے۔ بندگی کا یہی تقاضا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کو اس کی تمام تر صفتوں کے ساتھ آدمی قبول کرے۔ اس کی ذات کو قبول کرنے میں تو اہل مکہ کو بھی کوئی زیادہ مشکل نہیں تھا، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اور وہی بتاتے تھے اس کو، اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے آسمان والا۔ جب مسئلے پھنس جاتے تھے تو آخر میں وہی کہتے تھے کہ اب تو آسمان والا کچھ کرے گا۔ اس لیے ہر زمانے میں دنیا میں جتنے مشرکین ہوئے ہیں، غیر ایمان والے ہوئے ہیں، وہ ان کا اس پر تو اتفاق رہا ہے دہریوں کے علاوہ، چھوٹے چھوٹے جو معبود انہوں نے گھڑے اور بنائے یا جن کو شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ، تو وہ اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے تھے۔ بڑی اکثریت انہی کی رہی دنیا میں، لیکن اس کی صفتوں کے ساتھ اسی کو اکیلا تسلیم نہیں کیا۔ اسی لیے اہل مکہ یہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیسی بات کرتے ہیں، سارے خداؤں کو ملا کر ایک کر دیا جائے، یہ تو بڑی قابل تعجب بات ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے سارے خداؤں کو ملا کر ایک کر دیا جائے؟ اور حضور علیہ السلام نے اسی کی بات کہی، اللہ صرف ایک ہے، اور جیسے وہ اپنی ذات میں اکیلا تنہا ہے کہ اس جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے، ایسے وہ اپنی صفتوں میں بھی اکیلا ہے۔
وہی رب ہے. رب کہتے ہیں پالنے والے کو. اس لیے عربی میں مجازن باپ کو رب البیت کہتے ہیں، مجازی معنی کہ گھر کا پالنے والا، گھر کے ضروریات مہیا کرتا ہے. رب پالنے والا، پالنہار. تو پیدا کرنے سے لے کر موت تک پیدائش کی جو حاجتیں ضرورتیں چاہیے انسان کے بننے کے لیے، اس کے لیے اللہ نے اپنا ایک نظام چلایا اور ایک ناپاک نطفے سے انسان کو وجود دیا ہے، اور اپنی قدرت سے اللہ پاک نے انسان کو بنایا. اگر آدمی اپنی پیدائش پر غور کر لے تو دنیا میں وہ پریشان نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ پاک دعوت دے رہا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کہ تم اپنی ذات میں غور و فکر نہیں کرتے. اس غور و فکر کی کمی کی وجہ سے ہم دنیا میں پریشان ہیں. جن چیزوں پر غور و فکر کرنے کو کہا گیا تھا ان چیزوں سے صرف نظر، وہاں سے نظر ہٹا کر آدمی صرف اسباب دنیا پر غور و فکر میں لگا ہے. غور و فکر یہاں کرنے کو کہا کہ اپنی پیدائش پر آدمی اپنی ذات میں غور و فکر کرتا تو وہ اللہ کو پا لیتا. اور وہ ایمان والوں کی ایک علامت بھی بتائیے کہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یہ زمین آسمان کی بناوٹ، زمین و آسمان کی بناوٹ وہ دعوت دے رہے ہیں، اس پر غور و فکر کیا جائے. واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا عدلنا بدلنا، کہ اتنا بڑا کام ہوتا ہے روزانہ. کتنا بڑا کام ہوتا ہے. ایک زبردست اجالا ہے، اس اجالے میں سے اندھیرا ہو جاتا ہے، اور پھر صبح ایک زبردست کام ہوتا ہے کہ اندھیرے میں سے اجالا نکل آتا ہے. کتنا بڑا کام ہو رہا ہے. اس پر دعوت دی گئی کہ اس پر غور و فکر کیا جائے. واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں کہ وہ عبرت لیں، اس سے ادھر ادھر گم نہ ہو جائے اور اس کے بنانے والے سے غافل نہ ہو جائے. دن اور رات کا بنانے والا، عدل بدل کرنے والا، اور اسی طرح زمین اور آسمان کو بنانے والا. لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں. پھر اللہ پاک عقل والوں کی نشانیاں بتاتے ہیں کون ہیں. ابھی کی دنیا میں تو جن کو بڑے اسٹیجوں پر ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، ناچنے والوں کو، گانے والوں کو، دنیا میں فساد مچانے والوں کو، لوگ ان کو عقل مند سمجھ رہے ہیں کہ ان کو پیش کیا جا رہا ہے لوگوں کے سامنے. ناچنے والے ہیں، گانے والے ہیں، کھیل کود والے ہیں، لہو و لعب والے ہیں، جھوٹے ہیں، مکاری کرنے والے ہیں، بدماشی کرنے والے ہیں، عیاشی کرنے والے ہیں. تو لوگ وہاں اس طرف جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو ان کے جیسا بنانے کے عزائم کر رہے ہیں. وہ راستے بتا رہے ہیں بچوں کو. اور یہاں اللہ پاک کہہ رہا ہے کون عقل مند؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ تین کیفیتیں انسان کی ہوتی ہیں، تین حالتوں میں آدمی ہوتا ہے، یا تو کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے، یا لیٹا ہوتا ہے. چوتھی کوئی حالت نہیں. کھڑا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. وہ لوگ عقل مند ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور دوسری علامت ان کی بتائی کہ وہ زمین آسمان کی بناوٹ میں غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ربنا
ما خلقت هذا باطلا، کہ یا اے ہمارے پروردگار تو نے ان چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا. یعنی اللہ تک پہنچ گئے. اللہ کو یاد کرتے کرتے، زمین آسمان کی بناوٹ میں غور و فکر کرتے کرتے نتیجہ کیا نکلا کہ ان کی زبان سے یہ نکلا بے ساختہ، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ما خلقت هذا باطلا، کہ تو نے ان چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا. فقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اس لیے کہ سب سے بڑا مرحلہ وہی جس سے بچنا ہے، اور وہاں بچنے کا انتظام یہی ہوگا. وہاں جا کر کوئی ایمرجنسی نہیں ہوگی کہ آدمی بچ جائے گا، یہاں سے انتظام کر کے جانا پڑے گا. ہوتا ہے بھائی، بعض لوگ ایمرجنسی میں انتظام کر لیتے ہیں، تو وہاں کوئی ایمرجنسی انتظام نہیں ہوگا، یہاں سے انتظام کر کے جانا پڑے گا بچنے کا. فقنا عذاب النار. تو آدمی کا ایمان بڑھ جائے گا، اللہ کا تعلق بڑھ جائے گا، اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر یقین آدمی کا بڑھ جائے گا. اور ایسا ایمان رکھنے والا زمین پر کبھی پریشان نہیں ہو سکتا، کبھی پریشان نہیں ہو سکتا. وہ جس حال میں ہوگا اس حال میں وہ راضی ہوگا، پریشانی اس کے قریب نہیں گزر سکتی. اسی لیے حضرات انبیاء علیہ السلام پر ان کے زمانے کے بے ایمانوں کی طرف سے زبردست حالات آئے. ابتدا میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لالچ دی گئی کہ وہ یہ باتیں بند کر لیں، ایمان کی بات، اللہ کی ربوبیت کی بات، آخرت کی بات، اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کی بات. جو سب سے بڑی چیز چبھتی تھی ان کو وہی تھی کہ یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے باپ دادا کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ کہتے تھے، آپس میں باتیں کرتے تھے، یہ سابی ہو گیا، یعنی بے دین ہو گیا نعوذ باللہ. اور جن معبودوں کی ہمارے باپ دادا نے پرستش کی، یہ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. یہی ان کو سب سے زیادہ چیز چبھ رہی تھی. لیکن حضور علیہ السلام نے ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہی، قولوا لا الہ الا اللہ. وہ اس کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ہم نے کلمہ پڑھا ہے لیکن ابھی تک ہم اس کا مفہوم نہیں سمجھے، اس لیے اللہ کے غیر کا اثر ہمارے دلوں پر ہے. اس کے مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اور اندر اس کی جگہ پر کلمے کے نہ پہنچنے کی وجہ سے ہم اللہ کے غیر سے متاثر ہیں، جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں، جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، وہ اپنا لقمہ حلق سے نیچے اتارنے میں محتاج ہے، وہ اپنے کاموں میں محتاج ہے، اور اتنے کمزور ہیں کہ ہر نقصان پہنچانے والی چیز کی عبادت کرتے ہیں. کہ جو چیز بھی نقصان پہنچاتی ہے اس کی عبادت ہے. وہ اتنے کمزور ہیں، لیکن ہم اپنے ضعف ایمان کی وجہ سے متاثر ہیں. حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی بات فرماتے ہیں کہ اس وقت مسئلہ جو ہے مال دولت کی کمی کا، علم کی کمی کا، یا انسانوں کی کمی کا نہیں، یا مقلیت میں، بلکہ سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ یقین کی کمی کا ہے، کہ یقین کمزور ہے اللہ کی ذات سے. اس لیے کہ اللہ کی نصرت اور مدد جو ہے وہ یقین والوں کے ساتھ. ایمان کا جو تذکرہ ہے تو ایمان سے مراد یہ موجودہ جو ہمارا ایمان ہے وہ نہیں جو کلام پاک ایمان کا تذکرہ کر رہا ہے. انتم الاعلون ان کنتم مومنین، کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. اس ایمان سے وہ ایمان مراد ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ایمان، ایسا مضبوط ایمان کہ جو نظر اللہ سے کہیں اور طرف جانے نہ دے، حالات چاہے کیسے بھی،
حالات سازگار ہوں، حالات ناسازگار ہوں، حالات خوشگوار ہوں، حالات ناگوار ہوں، وسعت کے حالات ہو یا تنگی کے حالات ہو، اقلیت میں ہو یا اکثریت میں ہو، ہماری اقلیت اکثریت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صحابہ کی جماعت اقلیت میں تھی، دنیا کی سب سے بڑی اقلیت اس وقت وہی تھی، سب سے بڑی اقلیت، سب سے چھوٹی جماعت۔ اور جہاں اللہ پاک نے طالوت جالوت کا جو قصہ نقل کیا ہے اس میں بھی ہوئے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ بہت سی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آتی ہیں، طاقت و قوت سے نہیں، مال دولت سے نہیں، اپنی تدبیروں سے نہیں، ہتھیاروں سے نہیں، اللہ کے امر سے۔ بدر میں وہ جماعت غالب ہوئی تھی، اللہ کے حکم سے ہوئی تھی، اللہ کا امر یہ تھا، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے فرشتوں کے ذریعے سے، تو پھر اللہ نے مدد فرمائی اور وہ جماعت کامیاب ہو گئی، جو سب سے چھوٹی جماعت تھی دنیا کی اس وقت، جو اللہ کا کلمہ لے کر کھڑے ہوئے تھے، جو ایک اللہ کی بات لے کر کھڑے ہوئے تھے، ان کے اوپر زبردست حالات آئے، بھوک آئی، پیاس آئی، تنگیاں آئی، لیکن وہ ڈٹے رہے، جمے رہے۔ ایمان کے بعد یہی مطالبہ ہے ہر مومن سے، استقامت کا مطالبہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ہر ایمان والے سے اس کا مطالبہ ہے، جس نے کہا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اب دوسرا کام اس کے ذمہ ہے کہ جم جارے سے۔ دنیا حالات کا گھر ہے، یہاں حالات آئیں گے، ان حالات میں آدمی اپنے ایمان پر جمع ہے، چاہے حالات کسی بھی نوعیت کے بدل بدل کر آتے ہیں، حالات بدل بدل کر آتے ہیں، تو ان حالات میں آدمی جمع رہے اپنے ایمان پر، اپنا بول نہ بدلے، چاہے سازگار حال ہو تب بھی یہی بولے کہ اللہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا پالنہار ہے، کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، لیکن آدمی ہے کہ اللہ بہت بڑا، اللہ ہمارا رب ہے، وہ کھلائے۔ ہاں، آدمی لوگوں کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرے گا، بلکہ اللہ پر یقین کرے گا کہ اللہ راستہ کھولے گا، اللہ روزی دے گا، اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا، وہی پالے گا۔ سوال کر کے اپنے آپ کو ذلت کی طرف نہیں لے جائے گا، بلکہ یقین اللہ پر کرے گا، تو اب یہ اللہ کی مدد کا مستحق بنے گا، کہ اس نے بندوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے بلکہ اللہ پر یقین کیا ہے، تو یہ مدد کا مستحق بنے گا، مدد کا دروازہ کھولے گا اس کے لیے، اس لیے کہ روزی کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی، وہ رب ہے، اس کے ذمے ہے۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ اللہ روزی کا ذمہ دار ہے، جس کا تذکرہ اللہ پاک نے کلام پاک میں فرمایا کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ نہ لی، سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ ہے، کسی حکومت کے ذمہ نہیں ہے، اللہ کے ذمہ ہے۔ جتنی امیدیں حکومتوں سے وابستہ کرتے لوگ، اگر اتنی امید اللہ سے وابستہ کر لیں تو اللہ پرندوں کی طرح روزی دے دے، جیسے پرندوں کو پہنچا دیتا ہے۔ حدیث پاک میں لو کنتم تتوکلون حق توکلہ، کہ اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، جیسے دنیا داروں کے جھوٹے وعدوں پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں، جھوٹے وعدے ہیں ساتھ لیکن بھروسہ کرتے ہیں، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آپ علیہ السلام نے لو کنتم تتوکلون حق توکلہ، کہ اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، تو اللہ پاک تم کو اس طرح روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے، تغدو خماصا وتروح بطانا، کہ وہ صبح بھوکے پیٹے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں، ان کو روزی مل جاتی ہے۔ کتنے پرندے ہیں دنیا میں، ہزاروں لاکھوں پرندے ہیں، ان کی روزی کا نظام اللہ نے کیا ہوا ہے۔
اور وہی ان کو سوچاتا ہے کہ کہاں جانا. ان کے پاس کوئی سوشل میڈیا نہیں ہے, ان کے پاس کوئی انٹرنیٹ کنیکشن ہے, بولو نا بھائی, نہ کوئی کنیکشن ہے ان کے پاس, نہ کوئی ان کے پاس کوئی سوشل میڈیا ہے ان کے پاس, لیکن وہ اپنے رخ پر چلے جاتے ہیں کہ کہاں ان کی روزی ہے. بہت سارے پرندے تو ملکوں کا سفر کر کے ملکوں تک جاتے ہیں, ہزاروں میل سفر کر کے جاتے ہیں, اپنی روزی کے پیچھے جاتے ہیں. روزی وہاں ہے, ان کی روزیوں کا نظام اللہ نے کیا ہے, سمندر کی مچھلیوں کی روزی کا انتظام کیا ہے اور ان کو وہاں روزی مل جاتی ہے. ایسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روزی کا بھی انتظام کیا ہے, اور سب سے باعزت روزی انسان کی, سب سے باعزت روزی انسان کی. باعزت طریقے سے ان کو کھانے کا طریقہ بتایا, باعزت روزی دی, لیکن انسان خود ہی اپنی روزی کو خراب کرتا, اور اس کی بھی بڑی وجہ یقین کا ضعف ہے. اللہ پر آدمی کے یقین کی کمزوری ہے تو آدمی روزی کے لیے ایسے اسباب تلاش کرتا ہے کہ جس سے انسان ذلیل ہو جاتا ہے. جھوٹ بول کر, دھوکہ دے کر, غبن کر کے اس کو کبھی عزت مل سکتی. ایک آدمی نے جھوٹ بول کر سامان بیچا ہے, اس وقت تو اس نے نفع لے لیا ہے, لیکن کیا اس آدمی کو عزت مل سکتی؟ ایک آدمی نے دھوکہ دے کر سامان بیچا ہے, ایک آدمی نے غبن کر کے سامان بیچا ہے, ایک آدمی نے چوری کر کے مال لیا ہے, ایک آدمی نے کسی کا لوٹ کر کھایا, اس نے اپنی روزی لی, لیکن طریقہ ایسا اختیار کیا ہے کہ وہ دنیا میں مخلوق کی نظر میں ذلیل ہو جائے گا اور اللہ کے وہاں بھی مجرم قرار دیا جائے گا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یقین کا ضعف. آدمی کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ کہ یقین کمزور ہے. اس کو یہ ہے کہ جھوٹ بولوں گا تو فائدہ زیادہ ہوگا, جھوٹ نہیں بولوں گا تو نہیں بکے گا. حالانکہ حدیث پاک میں کہ سچائی میں نجات ہے اور سچ میں برکت ہے. آدمی کو تھوڑا ملے گا, برکت والا ملے گا, حلال ملے گا, برکت والا آئے گا, اس سے اس کو بھی برکت ہوگی, اس کی نسلوں میں برکت ہوگی. لیکن چونکہ یقین کمزور ہے, بڑی جو وجہ ہے وہی ہے. ایک آدمی کو پھوڑے نکلتے ہیں, کبھی ہاتھ میں نکلا, کبھی پیٹھ میں نکلا, کبھی پیر میں نکلا, کبھی سر میں نکلا, کبھی گردن میں نکلتا ہے, تو علاج کرتے کرتے ڈاکٹر نتیجے پر پہنچتا ہے کہ بھائی ان کا خون خراب ہے. یہ پھوڑوں کا علاج کرنے سے کام نہیں چلے گا, ان کا خون کا علاج کرنا ہے. اگر خون کا علاج ہو گیا اور خون کے اندر جو جراثیم آئے ہیں یا جو انفیکشن خون کے اندر ہوا ہے اگر وہ دور ہو جائے گا تو یہ پھوڑے نکلنا بند ہو جائے گا. ایسے جتنا ہمارے گناہوں کے اسباب کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں, اس کی بنیادی جو وجہ ہے, آدمی نماز میں سستی کرتا ہے, آدمی جھوٹ بولتا ہے, گناہ کرتا ہے, گناہوں کی راہوں پر چلتا ہے, روزی روٹی کے لیے حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جاتا ہے. ان سارے چیزوں کی جو اصل اساس ہے وہ یقین کی کمزوری ہے. جب یقین میں قوت آئے گی تو اپنے آپ اندر سارے اعضاء میں پاور آ جائے گی. خون صاف ہوا کہ جسم کے روئے میں جو ہے طاقت آ جائے گی. ایسے جب ایمان بنے گا تو پھر آدمی کی نماز میں جان پڑے گی, آدمی کی نظر جھکے گی, آدمی کا پیر خیر اور نیکی کی طرف چلے گا, آدمی کی سوچ بدلے گی. کہ اندر سے ہی سارا کنیکشن ہے. دل بادشاہ ہے, دل پورے جسم کا بادشاہ ہے. وہ جو امر کرے گا وہی کرے گا, جسم کے اعضاء وہی کام کرے گا. ہاتھ کو وہی سے آرڈر آتا ہے, زبان کو وہی سے آرڈر آتا ہے, دماغ کو وہی سے حکم ہوتا ہے, وہی سے خون بھی سپلائی ہوتا ہے. ظاہری ہم چیز دیکھیں کہ قلب سے ہی پورے جسم میں سپلائی ہوتا ہے خون کا بھی. اس لیے دل کا دورہ پڑتا ہے تو آدمی کا خون بند ہو جاتا ہے جانا, تو اس کے ساتھ ہی ایک دم کڈنی پر افیکٹ ہو جاتا ہے کہ یہاں ہارٹ اٹیک ہوا, کڈنی کو خون نہیں ملا اتنے گھنٹے تک تو کڈنی ڈیمیج ہو گئی. یہاں ہارٹ اٹیک ہوا, دماغ پر اثر پڑتا ہے, اور فل اٹیک میں پورے جسم پر اثر ہو جاتا ہے کہ پورے جسم سے روح قبض ہو جاتی ہے, ہارٹ بند ہو گیا. روحانی اعتبار سے بھی وہیں سے سارا نظام چلتا ہے. اس لیے آپ علیہ السلام نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا حدیث پاک.
الا ان فی الجسد لمضغہ، کہ انسانی جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ اگر وہ خون کا لوتھڑا، وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح ہو گیا تو پھر پورا جسم صحیح ہو جائے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، اور اگر اس میں فساد ہے تو پھر جسم میں فساد ہوگا، اور سن لو وہ دل ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی محنت کا میدان انسانوں کے قلوب تھے۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کے دلوں پر محنت کر کے دلوں میں ایمان کو بھرا، اللہ کا یقین پیدا کیا اور آخرت سمجھائی لوگوں۔ ان چیزوں کا یقین بنانا جو یقین سے متعلق چیز، یہ بنیاد ہے۔ عمل کا فساد جو ہے آدمی کو اتنا مہلک نہیں ہے جتنا یقین کا فساد مہلک ہے۔ ہاں، یہ سب سے بڑا خسارہ، اور اس کی سب کو ضرورت ہے۔ ہاں، ہٹا کٹا آدمی ہوتا ہے، اٹک آ جاتا ہے، تو ان کو کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو ہر وقت خطرے والی چیز ہے، اطمینان نہیں کر سکتے کسی حال میں کہ بھائی سارے رپورٹس کمپلیٹ تھے، ساری چیزیں ٹھیک تھی، لیکن اٹیک آ گیا کہ بھائی وہ تو ہے ہی ایسی چیز، کسی وقت بھی مطمئن نہیں رہ سکتے ہیں۔ ایسے ایمان کے باب میں کسی وقت مطمئن نہیں رہ سکتے۔ اس لیے جن لوگوں کے پاس ایمان کا سرمایہ بہت زیادہ تھا وہ ہر وقت متفکر تھے، وہ ہر وقت فکر مند تھے۔ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر وقت اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہوتے تھے۔ حضرت حنظلہ کا قصہ بارہا سنتے ہیں، اپنے گھر سے باہر آ گئے، ایک دم سے پکارتے ہوئے نافق حنظلہ، کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوئی بھائی، کیا بات ہو گئی؟ تو حضرت حنظلہ کہنے لگے کہ میں جب حضور علیہ السلام کی مجلسوں میں ہوتا ہوں تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب گھر جاتا ہوں تو بیوی بچوں میں مشغول ہوتے ہیں تو کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے، تو مجھے اپنے اوپر خطرہ ہے، خوف ہے نفاق کا، مجھے نفاق کا خوف ہے، اندر سے ڈر۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ بھائی یہ معاملہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پوچھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ بات عرض کی، یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ بولے یا رسول اللہ، جب آپ کی مجلسوں میں ہوتے ہیں، جنت جہنم کا تذکرہ سنتے ہیں تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، گھر میں جاتے ہیں بیوی بچوں سے ملتے ہیں، ان سے ہنسی مذاق ہوتی ہیں تو کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حنظلہ گاہے گاہے، یعنی وہ کیفیت تو کبھی کبھی آدمی کو نصیب ہوتی ہے جن کا تم تذکرہ کر رہے ہو، اور یہ کوئی نفاق نہیں، یہ نفاق، لیکن وہ ڈر رہا ہے۔ جیسے جتنا بڑا مالدار ہے اس کو اتنا زیادہ فقر کا خوف ہے، جتنا بڑا محل والا ہے اس کو بڑی چوری کا خطرہ ہے، جھوپڑے والے کو کیا ہے، تالا بھی نہیں لگائے گا وہ، اور گرمی کے موسم میں باہر کھاٹ نکال کے سو جائے گا، اور بڑے بنگلے والے کو باہر سونا ہو تو بولو نا بھائی کتنا انتظام کرنا پڑے گا اس کو زیادہ فکر مند رہنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی جتنا زیادہ ایمان ہے اتنا آدمی فکر مند ہوگا اپنے ایمان کے، کہ کہیں زبان سے کوئی بول ایسا نہ نکل جائے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، میرے کاموں میں کوئی کام ایسا نہ ہو جائے جو میرے ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ صحابہ کو اس کی فکر تھی، اس لیے ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں تقریباً 40 صحابہ سے میری ملاقات ہوئی، میں نے ہر ایک کو جو ہے خاتمے کے بارے میں فکر مند پایا کہ خاتمہ کس حال میں ہوتا ہے، اس لیے کہ اصل اعتبار خاتمے کا ہے، آدمی متفکر رہے اپنے ایمان کے معاملے میں کہ سب کچھ جا سکتا ہے، ایمان نہیں جا سکتا، جان جا سکتی ہے، جان جا سکتی ہے، مال جا سکتا ہے، عزت جا سکتی ہے، اس کی نظیریں ملے گی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی عزت تھی مکے میں، بہت بڑی عزت تھی، مکے کے بڑے سرداروں میں سے تھے اور بڑے مالداروں میں سے تھے، بہت بڑے مالدار تھے اور بہت بڑا نام تھا مکے میں، لیکن جب ایمان قبول کیا تو ان کی وہ گت بنائی کہ ایک مرتبہ موت کے قریب ہو گئے، لوگوں نے اتنا پیٹا ہوا، اتنا مارا، اور اس پر بھی بس نہیں ہوا، پھر اس کے بعد بھی لوگ پریشان کرتے رہے،
ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے طے کر لیا کہ مجھے مکے میں نہیں رہنا، اتنا بڑا آدمی مکے کا سردار ہے، سب سے بڑا مالدار ہے، اور انہوں نے طے کیا کہ مجھے مکے میں، اور مکہ چھوڑ کے نکل گئے، کافی دور تک گئے کسی قبیلے تک۔ وہاں کا جو سردار تھا ان کو جانتا تھا کہ ابو بکر بہت شریف آدمی ہے، یہ بڑا مہمان نواز آدمی ہے، اور یہ لوگوں کو دکھ درد کا ساتھی ہے، یہ غریبوں پر یتیموں پر خرچ کرنے والے آدمی ہیں، ناگہانی حالات اور مصیبتوں میں سب سے پیش ہو کر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ پوچھا کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے اب میں نے مکہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، اس لیے کہ مکے میں اب امن نہیں ہمارے لیے۔ تو انہوں نے کہا، وہ جانتے تھے نہیں کو کہ یہ نہیں ہو سکتا، ابو بکر نہ مکہ چھوڑ سکتا ہے، نہ ابو بکر کو مکہ سے نکالا جا سکتا ہے، اور ان کو لے کر واپس آئے، مکہ کے سرداروں سے ملے کہ بھئی یہ کیا وجہ ہے، کیوں نکل گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا اپنے گھر کے باہر نکل کر قرآن پڑھتے ہیں رات میں کھڑے ہو کر، اور ہم کو خطرہ ہے کہ ہمارے بیوی بچے فتنے میں پڑ جائیں گے اس کا قرآن سن کر۔ جو عرب تھے وہ، اور قرآن میں تاثیر ہے کہ وہ قرآن سنیں گے تو ان کو خطرہ تھا کہ وہ اپنا دین چھوڑ دیں گے اور اسلام میں داخل ہو جائیں گے، تو اس لیے ہم ان کو یہاں نہیں رہنے دیں۔ تو انہوں نے پھر بیچ میں آ کر صلح کروائی اور یہ کہا کہ بھئی ابو بکر جیسا آدمی نہ یہاں سے جا سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے، یہ تو صلح رحمی کرنے والے آدمی ہیں۔ پھر درمیانی طور پر ایک بات یہ طے ہوئی کہ بھئی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے گھر میں نماز پڑھیں گے، گھر سے باہر نہیں پڑھیں گے، اس پر وہ راضی ہوئے، اور وہ بات طے ہو کر پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں نماز پڑھنے لگے۔ لیکن کچھ مدت ہوئی کہ رہا نہیں گیا کہ کلام حق ہے، سچ ہے، یہ اندر کا ولولہ ہے، یہ اندر کا ولولہ ہے کہ جو کہ بات حق ہے، سچ ہے، اور جو ساری انسانیت کے لیے اس کو کیسے چھپایا جا سکتا ہے۔ پھر دوبارہ انہوں نے وہیں باہر نکل کر نماز پڑھنا شروع کی، اور لوگ آنے لگے، عورتیں بھی آتی تھیں، بچے بھی آتے تھے اور ان کا قرآن سنتے تھے۔ تو پھر وہ مکہ کے سرداروں نے وہ جو سردار آئے تھے ان کی صلح کروائی تھی، ان کو بلایا، وہ آئے، ان سے بات کی، دیکھو آپ نے صلح کروائی تھی کہ گھر میں رہ کر قرآن پڑھیں گے، لیکن پھر باہر شروع کر دیا انہوں نے۔ تو وہ گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے بات کی۔ ابو بکر نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، اللہ کا کلام میں جو پڑھ رہا ہوں یہ تو نہیں ہو سکتا میں گھر میں رہ کر اس کو پڑھوں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر میں نے جو ذمہ داری لی ہے تم کو یہاں ٹھہرانے کی، میں اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیے، میرا اللہ بہت بڑا ہے، یہ ایمان ہے اندر کا، اس خوف کے ماحول میں بول رہا ہے کہ میرا اللہ بہت بڑا ہے، اس اللہ کا میں کلام پڑھ رہا ہوں۔ اور پھر دوبارہ انہوں نے اپنی نماز شروع کی۔ گھر کے باہر انہوں نے مسجد بنا رکھی تھی اپنی، اس میں وہ پڑھتے تھے۔ تو یہ اندر کی طاقت ہے۔ تو اتنے بڑے آدمی ہیں تو ان پر اتنا بڑا حال آ رہا ہے، پھر بھی چین سے نہیں رہنے دیا ان کو۔ سالہ سال گزرے، اس میں تقریباً وہ 13 سال کا پورا قصہ ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے ان کو مدینہ منورہ جانا پڑا، اور ہجرت کے جو حالات تھے وہ معمولی حالات نہیں تھے، لیکن ان سب چیزوں کے بعد انہوں نے اپنے ایمان پر زد نہیں آنے دیا، اپنے اسی ایمان پر باقی رہے، ایمان کا بول بولتے رہے، اللہ کی بڑائی بولتے رہے، ناگواریوں میں بھی، ناسازگار ماحول میں بھی ایک اللہ کی بات کرتے رہے۔ کرنے والا اللہ ہے، کھلانے والا اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے، زمین و آسمان کا مالک ایک ہے۔ ڈنکے کی چوٹ بول رہے، گلیوں میں جا کر بول رہے، بازاروں میں جا کر بول رہے، میدانوں میں جا کر بول رہے، اور لوگوں کے گھروں پر جا کر کہہ رہے ہیں ایک کرنے والا ایک اللہ۔ اس میں کوئی مصلحت نہیں ہوتی، یہ تو ایک پکی ٹھکی بات ہے، ایک سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی مصلحت نہیں، کوئی مصلحت نہیں کہ اللہ ایک ہے۔ بچے سے پوچھو تو وہ بھی کہنا چاہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یہ ایمان کی بات ہے۔ اور بوڑھے سے پوچھا جائے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جیسے وہ اپنے نام میں، اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنی صفتوں میں بھی اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، اس کا کوئی بھاگیدار اور پارٹنر نہیں، وہ اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ،
اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ زندہ سے مردہ کو وجود دے دیتا ہے اور مردہ سے زندہ نکالتا ہے. اور جو قدرت کے تذکرے کلام پاک میں حدیثوں میں آئے ہیں وہ آج بھی اپنی اسی قدرت کے ساتھ ہے. اور اس کی مدد جو ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، کمزور ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہے. اس کی مدد اور نصرت قوی ایمان والوں کے ساتھ ہے، چاہے ان کی تعداد بہت تھوڑی ہو. بدر کے جو لوگ تھے وہ سب سے کم لوگ تھے. دنیا میں جتنے قبائل ہوں گے اور جتنی حکومتیں ریاستیں تھیں اس میں سب سے چھوٹی سی اقلیت جس کو کہیں مدینہ منورہ کے یہ لوگ تھے جن کی تعداد 313 تھی، اور ان کے مقابلے میں پوری دنیا کا باطل تھا، لیکن وہ اپنے ایمان پر قائم تھے. انہوں نے اللہ کہا تھا اس پر جمے ہوئے تھے، اس کا اللہ کی طرف سے حکم ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ اپنے ایمان پر جمے ہوئے. تتنزل علیہم الملائکہ، کہ ان کے اوپر فرشتے اترے. یہ ایمانی قوت ہے اندر، یہ ایمانی قوت کے ساتھ آدمی رہے، اور یہ ایمانی قوت باقی رہے گی ایمان کے مذاکروں سے. ایمان کے مذاکرے ہوں گلیوں میں، بازاروں میں، محلوں میں. اسی لیے بازار میں چوتھا کلمہ پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے مقابل مسجد کے. ایک آدمی مسجد میں پڑھے اور ایک آدمی بازار میں پڑھے تو بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق. اس لیے کہ بازار میں اللہ کا غیر ہے پورا، اسی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. لوگ اپنی چیزوں کی طرف، سامان کی طرف، اسباب کی طرف، اللہ کے غیر کی طرف کھینچ رہے. وہاں جا کر آدمی بول رہا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. لہ الملک، پوری زمین اور پوری کائنات کی حکومت اسی کی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مالک نہیں. پوری کائنات کا مالک اکیلا ہے. لہ الملک ولہ الحمد، اور جتنی تعریفیں ہیں وہ صرف اللہ ہی کے لیے، صرف ایک اللہ کے لیے. جتنی تعریفیں، تمام تعریفوں کا مالک وہی ہے کہ اسی کے لیے ساری تعریفیں. وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی زندہ کرنے والا اور موت دینے والا. جب وہ زندگی دینے پر آوے تو موت کے منہ میں سے نکال کر اس کو 100 سال کی حیات دے دے رہے، اور جب وہ موت دینے پر آوے تو زندگی کے عروج پر پہنچے ہوئے آدمی کو سیکنڈوں میں جو ہے ڈھیر کر دے. تو کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ آدمی مر جائے، سیکنڈوں میں دنیا سے چلا گیا، کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، وہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں ہے. بیدہ الخیر، ساری خیر، ساری بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں، ساری بھلائیاں، ساری خیر اسی کے ہاتھ میں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے پاس قدرت ہے. اس وقت یہ اسباب کے فلسفے میں الجھ گئے، اسباب کے فلسفے میں ہم ایسے الجھے ہیں کہ ہر چیز میں یہ سوچتے ہیں کہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا. اللہ کی قدرت سے ہوگا، سیدھی سی بات ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی کے بہتے ہوئے دریا میں راستے کس نے بنائے، اور اسی دریا میں فرعون کو کس نے غرق کیا تھا؟ وہ اس نے اپنی قدرت سے کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے کس نے پیدا کیا تھا؟ وہ اللہ نے کیا تھا اور اپنی قدرت سے کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے کس نے پیدا کیا تھا؟ وہ اللہ نے کیا تھا اور اس نے اپنی قدرت سے پیدا کیا تھا. حضور علیہ السلام کی حفاظت کے لیے وہ غار کے منہ پر مکڑی کا جالا جو بنوایا تھا کس نے بنوایا تھا؟ وہ اللہ نے کروایا تھا، اپنی قدرت سے کروایا تھا. اور وہ 313 نہتوں کو 1000 کے بڑے لشکر پر فتح کس نے دی تھی؟ وہ اللہ نے دی تھی، اور وہ اللہ نے اپنی قدرت سے دی تھی. اور جہاں مکہ اور اہل مکہ اور سارے مشرکین کے قبائل اور یہود اور منافقین اور سب نے مل کر بڑی طاقت بنائی تھی حضور علیہ السلام اور صحابہ کو ختم کرنے کی، لیکن 10,000 صحابہ کے ذریعے سے مکہ کو کس نے فتح کروایا تھا؟ وہ اللہ نے کروایا تھا، اپنی قدرت سے کروایا. وہ اپنی اسی قدرت کاملہ کے ساتھ. یہاں تو سارا نظام بدلتا بدلتا رہے گا، دنیا میں لوگ آتے جاتے رہیں گے. وہ اپنی اسی شان کے ساتھ ہے جس شان کے ساتھ وہ پہلے تھا، آج بھی ہیں
اور اپنی اسی شان کے ساتھ ہے، اس کی طاقت کبھی کمزور نہیں ہو سکتی. اس کو دنیا کے لوگوں کی رائے کی ضرورت نہیں اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے، اور اس کو کسی طاقت سے طاقت لینے کی ضرورت نہیں. وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے. وحدہ، وہ اکیلا ہے. لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد. سارا ملک، ساری کائنات کی حکومت اللہ کی ہے. اس اللہ کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس اللہ کا کلمہ پڑھا. جتنا ہم دنیا میں امیدیں دلانے والوں پر یقین کر لیتے ہیں، اگر اتنا یقین اللہ پر کر لیں اور اتنا یقین اللہ کے بتائے ہوئے جو اعمال ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک پہنچائے، ان اعمال سے زندگی بننے کا یقین کر لیں تو اللہ کبھی دنیا میں ہمیں ذلیل نہیں کرے گا. وہی بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی کہ ہم تو دنیا میں ذلیل لوگ تھے. نحن كنا اذل الناس، کہ ہم تو دنیا میں ذلیل تھے. عزنا اللہ بالاسلام، کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی، کہ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں تھی، ہم دنیا میں ذلیل تھے. حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اسلام قبول کیا، تو اسلام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت دی. لو نطلب العزہ بغیر الاسلام یذلنا اللہ، کہ اگر ہم اسلام کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے عزت طلب کریں گے، اللہ ہمیں دوبارہ ذلیل کر دے گا. اور وہی ہوا ہے، وہی ہوا ہے کہ جب تک ایمان والے اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے اعمال کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ دنیا میں جی رہے تھے، تو دنیا میں آگے بڑھتے جا رہے تھے اور دنیا ان کے قدموں میں آ رہی تھی. لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت آ رہی تھی، لوگ ان کو پسند کرتے تھے، ان کے عادات و اطوار کی وجہ سے، ان کے دین کی وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے، کہ وہ مسلمان تھے. وہ مسلمان تھے، اپنے اسلام پر تھے. لوگوں سے ہی کہتے تھے کہ تم ہمارے جیسے ہو جاؤ، ہم سمپل ہیں کہ ہمارے جیسے ہو جاؤ. کونوا مثلنا. جو مسلمان تھے، اسلام زندگیوں میں تھا، ایمان دلوں میں تھا، اسلام بازاروں میں تھا، اسلام گھروں میں تھا، اسلام معاشرت میں تھا، اسلام عبادتوں میں تھا، یہاں تک کہ اسلام ان کی سیاست میں تھا. دنیا زیر ہو رہی تھی ان کے اسلام کے سامنے، ان کے ایمان کے سامنے، ان کے اخلاق کے سامنے. وہی بات فرمائی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، جو معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو گئے، جو اپنے اسلام کی وجہ سے معزز ہو گئے زمانے میں. ان کا دبدبہ کوئی ان کے ہتھیاروں کی وجہ سے نہیں تھا، ان کے ایمان کا دبدبہ تھا، ان کے عادات و اطوار کا دبدبہ تھا، ان کے اخلاق کا دبدبہ تھا، جو ان کے اخلاق کا اثر لے کر قوموں کی قومیں اسلام میں داخل ہوئی. ہاں، اور دنیا سے وہ سارا باطل نظام دھیرے 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 ختم ہوتا گیا، اور عرب سے نکل کر وہ عجم تک پہنچے، اور یورپ تک پہنچے، افریقہ کے جنگلوں تک پہنچے، اور کہاں سے کہاں پہنچے. وہ وہی چیز تھی، کوئی نئی چیز نہیں تھی ان کے پاس. وہی چیز تھی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی تھی دین کی شکل میں. دین تھا وہ اسلام تھا. اسی کا مطالبہ ہر زمانے میں انسانوں سے، اور یہی آسان راستہ ہے، یہی سب سے آسان راستہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے. آپ خود فرما رہے ہیں کہ دین آسان، الدین یسر، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اس پر یقین کریں کہ اللہ پاک ہمیں دین کے راستے سے ہی کامیاب کرے. اس کے علاوہ کے جتنے راستے ہیں سب راستے کامیابی کے نہیں ہیں، وہ دھوکہ ہے. ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر چمکتی ہوئی چیز اصلی نہیں ہوتی، دھوکہ ہو جاتا ہے. ایسے دنیا میں رہتے ہوئے دھوکہ ہوتا، اس دھوکے کے ماحول میں ایمان کو بولنا ہوگا، اعمال کو بولنا ہوگا، اخلاق کو بولنا ہوگا. جیسے انہوں نے پوری قوت کے ساتھ اس کو بولا، اور جب انہوں نے بولا تو لوگوں نے ان کو بیوقوف کہا، لوگوں نے ان کو مجنون اور پاگل کہا، لوگوں نے ان کو جادوگر اور شاعر کہا، اور لوگوں نے ان کو یہ کہا کہ ان کو کوئی عقل وقل نہیں ہے، یہ ایسی باتیں کرتے، یہ نئی نئی باتیں کرتے. ہم ایسی باتیں قبول نہیں کریں گے، ہم ان کی باتیں نہیں سنیں گے.
ہم تو انہی باتوں پر رہیں گے جن پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا. انا وجدنا علی آبانا وانا علی آثارہم مقتدون، کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے مذہب پر رہیں گے جو ہمارے باپ دادا نے ہم کو سمجھا. یہ نئی نئی باتیں لائے جب انہوں نے یہ بولا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کرتا ہے، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پالتا ہے، کامیابی نماز پڑھنے میں ہے، کامیابی جو ہے مال خرچ کرنے میں ہے، کامیابی حلال میں ہے. جب انہوں نے یہ باتیں بولی تو لوگوں کو یہ باتیں عجیب لگتی تھی. یہ کیسے باتیں کرتے ہیں؟ یہ نئے زمانے میں پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں. جیسے آج کے دور میں غیر تو غیر بہت سارے ایمان والے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا چاند پر جا رہی ہے اور یہ آئی ٹی کا دور ہے اور یہ کوالیفیکیشن کا زمانہ ہے اور یہاں پیسوں کی توتی بولتی ہے اور یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. وہی دھوکہ ہے، وہی سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام جو بات لے کر آئے ہیں وہ سب سے سچی بات ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ. اور جو طریقہ حیات لے کر آئے انبیاء علیہ السلام وہ کامیابی کا راستہ لے کر آئے. اور امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ لے کر آئے ہیں وہ اب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، جب ان پڑھ رہنے کا دور تھا اس وقت بھی وہی طریقہ تھا، پڑھے لکھوں کے لیے بھی وہی ہے. جب گھر میں 2 وقت کھانا نہیں تھا تب بھی وہ تھا، اور دسترخوان پر 10 قسم کے سالن آ جائے تب بھی وہی طریقہ. جب پہننے کے کپڑے نہیں تھے اس وقت بھی وہی تھا، اور اب ایک ایک آدمی کے پاس 100 جوڑی کپڑے آ جاتے ہیں تب بھی طریقہ وہی رہے گا. کامیابی کا راستہ وہی ہے. جب زمین پر بستے تھے تب بھی وہی ہے، اور اگر اب وہ چاند پر فلوٹنگ ہو جاوے تب بھی وہی طریقہ رہے گا. قیامت تک کے لیے آپ کو محفوظ کیا گیا ہے، آپ کو رحمت للعالمین بنایا گیا ہے. پوری سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے آپ، اور آپ کی بعثت قیامت تک ہے. آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے. آپ نے خود فرمایا لا نبی بعدی، کوئی نبی نہیں. انا خاتم النبیین، میں نبیوں کا خاتم ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، آپ کو خاتم النبیین بنایا. اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ پورے عظمت کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ ہم آپ کے طریقوں کو لے کر اٹھیں. بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، آپ کے طریقوں کو لے کر اٹھنے کا وقت، اور اٹھ کر اپنے گھر میں محنت کریں گے کہ ہمارے گھر کا بچہ حضور کے مبارک طریقوں پر زندگی گزارے. اس کو لے کر محلے میں پھریں گے کہ ہمارے محلے کا بچہ آپ کے مبارک طریقوں پر زندگی گزارے گا. اس کو لے کر شہر میں پھریں گے اور وہ جوار میں پھریں گے. اس کو لے کر صوبے اور ملک میں پھریں گے اور پورے عالم میں اسی کو لے کر جائیں گے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانی بات ہے، سب سے پرانی بات ہے. پوری دنیا میں لے کر جائیں گے اپنی ذات سے عمل کرتے ہوئے، اور اپنی ذات سے اس بات کا یقین اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے دنیا کے ایک انسان کے سامنے ہم اس حق کو واضح کریں گے. ان کی خدمت کرتے ہوئے، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے ہوئے، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر دنیا کے ایک ایک انسان کے سامنے ہم اس سچائی کو پیش کریں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری دوسری ذمہ داری ہے. پہلی ذمہ داری کہ اپنی ذات سے آپ کے مبارک طریقوں پر عمل کرنا، آپ کے لائے ہوئے دین کو اپنی زندگی میں داخل کرنا، اور دوسرے نمبر پر پوری انسانیت کے سامنے اس حقیقت کو واضح کرنا، سمجھانا. یہ ہمارے ذمہ ہے، ایک ایک کے پاس ہم جاویں. اور اس کو اللہ نے بہترین قول کہا، سب سے بہتر بات بتائی ہے، من احسن قولا ممن دعا الی اللہ. تو اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا. اس سے بڑھ کر، اس سے بہتر کوئی بات نہیں. سب سے بڑی بات یہی ہے، اور سب سے بہتر بات بھی یہی ہے، من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا. اور خود بھی اچھے عمل کریں، اور اپنی اس دعوت پر اور اپنی اس عبادت پر اسے غرور نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو، بلکہ وہ اپنے آپ کو عام مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان سمجھے کہ میں بھی ایک مسلمان ہوں. مجھے اپنی عبادت پر، اپنی دعوت پر، اپنے دین پر، اپنے تقوی پر کوئی غرور نہیں ہے، کوئی گھمنڈ نہیں ہے. میں بھی ایک مسلمان ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہوں. یہ ہمارے ذمہ ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. سب سے بہتر بات ہے، سب سے بڑی بات ہے، اور یہ پوری دنیا کے انسانوں کی امانت ہے ہمارے پاس کہ ہم سب کے پاس جا رہے ہیں.
اور ان سے بات بتائیں گے. تو ہم اگر یہ بات ہم نے بھی لی ہے تو ہم نے اپنے اوپر احسان کیا, اور ہم کسی اور کو دیں گے وہ قبول کرے گا تو وہ اپنے اوپر احسان کرے گا. ایک سچی بات کو قبول کر لے اور اپنے زندگی کا رخ ٹھیک کر لے, اللہ کی طرف متوجہ ہو جاوے, اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جاوے, اور اللہ کے جو احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا فرمائے ہیں, ان احکامات کو قبول کر کے آپ کا اتباع کریں. ہاں, آپ کا اتباع کریں اپنی عبادت میں بھی, اپنے معاملات میں بھی, اپنی معاشرت میں بھی, اپنے اخلاق میں بھی. اس کے علاوہ کچھ اور نظر ہی نہ آتا. جیسے کوئی آدمی کو ایک ذوق ہوتا ہے نا, ذوق بھجیے کھانے کا ذوق ہو, جہاں جائے گا بھجیے تلاش کر لائے گا. چائے پینے والے کا چائے کا ذوق ہے, جہاں جائے گا چائے کی دکان تلاش کر کے لائے گا. بیڑی پینے والے جو ہیں مکے میں بھی بیڑی تلاش کر کے لاتے ہیں, ان کا وہ ہے. ایسے جب حضور کا طریقہ سامنے آ جائے اب اس کے علاوہ کچھ نہیں دکھے گا. جیسے صحابہ کا حال تھا کہ آپ کے طریقے کے سوا ان کو کچھ نہیں. حالانکہ اس زمانے میں بڑی تہذیبیں تھیں, روم اور فارس کی, اور دنیا ترقی یافتہ تھی اس حساب سے. ان کے پاس اپنے عادات و اطوار تھے, ان کے پاس اپنے طریقے تھے, ان کے پاس اپنی تہذیبیں تھیں. لیکن صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب میں اپنے آپ کو ایسا رنگ دیا تھا کہ پھر صحابہ دنیا میں جہاں جہاں گئے وہاں والوں کو اپنی تہذیب میں رنگ دیا ہوا. صحابہ جہاں گئے وہاں جو ان کی سادگی تھی وہاں کے لوگوں میں منتقل ہوئی, جو ان کی عبادتیں تھیں وہاں کے لوگوں میں منتقل ہوئی, جو ان کی معاشرت تھی وہاں کے لوگوں میں منتقل ہوئی. یہاں تک ہوا کہ جو زبان صحابہ کی تھی وہ زبانیں منتقل ہوئی, اور پورا افریقہ جو ہے آج تک ان کی زبان عربی ہے. آج تک یہ مصر, سودان, مالی, موریٹانیہ اور ادھر تشاد اور وہ پورے جتنے علاقے ہیں ان سب جگہوں پر آج بھی, حالانکہ ان پر بڑی محنتیں ہوئی, بڑی محنت ہوئی پچھلے 200-300 سال میں, لیکن آج بھی ان کی زبان عربی. اور آج بھی ان کے عوام میں دیہی علاقوں میں اگر جاتے ہیں وہاں تو آج بھی صحابہ کی معاشرت کے اثرات ان کی زندگیوں پر. ہاں, انہوں نے اپنے آپ کو حضور کے رنگ میں رنگا تھا. وہی مطالبہ ہے ہر فرد امت سے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے رنگ میں نہیں رنگے جائیں گے, ہم اپنے قوم سماج کے رنگ میں نہیں ہوں گے, کیونکہ سارے رنگ حضور کے رنگ کے آنے کے بعد سب ختم ہو گئے. سارے نبیوں کے رنگ ختم ہو چکے. حضور علیہ السلام فرما رہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو میرا اتباع کرتے, اور عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے, آسمان سے اتریں گے, وہ بھی میرا اتباع کریں گے. تو اب کسی اور کا رنگ کیسے چلے گا؟ ہماری زندگی پر, ہماری معاشرت پر, ہماری عبادت پر, ہمارے اخلاق پر, ہماری خوشی غمی پر ایک ہی رنگ ہوگا, وہ حضور والا رنگ ہے. کہ اس رنگ میں اپنے آپ کو رنگتے ہوئے دنیا میں جائیں گے, آپ کے طریقوں کو لے کر, کہ آپ کے طریقے پر نماز پڑھتے ہوئے, آپ کے طریقے پر زندگی گزارتے ہوئے, آپ کے اخلاق سے متصف ہوتے ہوئے, اور آپ والا درد و غم لیتے ہوئے. جو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ والا درد لے کر, آپ والا غم لے کر, یہ جو چلن پھرن ہے تبلیغ کی, اس میں جہاں ایک طرف آپ کا کام ہے وہاں دوسری طرف آپ والا درد و غم. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارا کام تو رانڈ کا رونا جو اپنے اکلوتے بیٹے کی موت پر ہوتی, کہ جس کا شوہر تو پہلے سے مر چکا تھا اور ایک بیٹا اس کے پاس تھا, جس بیٹے سے کچھ امید تھی کہ یہ بیٹا میرا سہارا بنے گا, بڑھاپے میں کچھ میرے لیے وہ انتظام کرے گا, اور وہ بیٹا بھی مر گیا, تو کیسے روئے گی؟ اس کے آنسو فرضی آنسو نہیں ہوں گے. ایک تو وہ ہے کہ کسی کی ماں مر گئی اور رونے والی محلے میں سے آئی ہے کہیں سے, وہ روتی ہے, اس کے آنسو فرضی ہے. لیکن ایک وہ عورت رو رہی ہے کہ جس کا بیٹا اکلوتا تھا, شوہر پہلے مر چکا تھا اور اب اس کا بیٹا مر گیا ہے, تو کیسے وہ روتی؟ اس کا رونا اندر سے. ایسے یہ کام ہے, ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے پر کام ہے اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا غم ہے, آپ والا درد ہے. ایک ایک کے پاس جا کر ان کی خوشامد کرنا, منتیں کرنا, ہاتھ جوڑنا, پیر پڑ جانا, اپنے آپ کو بے حیثیت کر دینا اللہ کے لیے. اسی چیز کی کمی ہے اس وقت دنیا میں کہ لوگ مال و دولت کے لیے بے حیثیت ہوئے, اپنی زمین جاگیر کے لیے سال سے کورٹ کے چکر کاٹ رہے ہیں, اور اپنی معمولی سی انا کے خاطر ذلیل ہوئے. لیکن دین کے خاطر ذلیل ہونے والے کتنے؟
جنہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو بے حیثیت کر دیا، اپنی ساری حیثیت کو مٹا دیا. جیسے میں نے ابھی عرض کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی حیثیت تھی، اس حیثیت کو انہوں نے حضور والے دین کی خاطر قربان کر دیا. اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کتنی بڑی تھی، کتنی بڑی آپ کی حیثیت تھی کہ آپ کو معراج کروائی گئی اور اسی معراج کے بعد آپ کو زیادہ جھٹلایا گیا. ایک طرف اتنی بڑی آپ کی حیثیت اور دوسری طرف آپ کو جھٹلایا گیا، آپ کو بے حیثیت کرنے کی کوشش کر دی گئی، لیکن وہ دین کے لیے تھا. تو وہ لوگوں کے بے حیثیت کرنے سے بے حیثیت نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا. اللہ کے دین کے خاطر اپنی حیثیتوں کو قربان کرنا، جان مال جذبات صلاحیتیں حیثیتیں وہی تو ہمارے راستے کی رکاوٹیں بنی ہوئی. مال رکاوٹ بنا ہوا ہے کہ مال کا ٹرن اوور راہ خدا میں نہیں جانے دینا، یہاں سے لینا باقی ہے وہاں دینا باقی ہے. زمین جاگے بنی ہوئی ہے، ہماری حیثیتیں رکاوٹ بنی ہوئی کہ وہاں نکل کر لوگوں کے پاس گشت کرنے پڑے گی، وہ طبیعت میں نہیں آ رہا ہے. اپنے محلے میں دین کے خاطر لوگوں کے پاس جانا پڑ رہا ہے اور اپنی حیثیت ایک محلے میں وہ حیثیت کو مٹانا اللہ کے نام پر، تو پھر خدا ان حیثیتوں کو بلند کر دے گا. اس دنیا میں خدا برکتوں کے دہانے کھول دے گا کہ جو چیز اللہ کے نام پر قربان ہوگی. اسی جگہ پڑھا من ترک شیئا للہ عوض اللہ خیرا منہ کہ جو چیز خدا کے لیے کوئی آدمی قربان کرے گا اللہ اس سے بہتر اس کو عطا فرمائے گا. اللہ نے ان کی حیثیتوں کو بلند کر دیا، صحابیت کا مقام دیا. لوگ عظمت و عزت کے ساتھ قیامت تک ان کا نام لیتے رہے. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور بڑے بڑے درجوں کا ان کو مالک بنا دیا. ہاں یہ وعدے اللہ کے، ان کے بعد بھی یہ وعدے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ ان کے لیے وہاں ہیں. وہاں یہ بعد والوں کے لیے بھی وعدہ ہے کہ جو ان کے نقش قدم پر ہوگا، جو ان کے نقش قدم پر اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے پورے عالم میں اللہ کا دین زندہ اس کے لیے فکر کرے گا، کوشش کرے گا، محنت کرے گا، اپنی جان و مال کو لگائے گا، تو وہ ان کے نقش قدم پر ان کے پیچھے پیچھے جائے گا. اس لیے گزارش ہے ہاں کہ رسمی طور پر کام نہیں کرنا، یہ کوئی رسم نہیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ اپنے اندر دین داخل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے دین پر ثابت قدم کرتے ہوئے دین کو اپنی زندگی میں داخل کرتے ہوئے پورے عالم میں اللہ کا دین زندہ ہو. گلی گلی محلے محلے دنیا کے چپے چپے میں کرے گا اللہ. ہاں اس لیے کہ قادر مطلق وہی ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن اگر ہم سچے عزائم ارادوں کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کام میں جان ڈالے گا، اس کے اثرات کو خدا دنیا میں پھیلائے گا. جیسے صحابہ کی چھوٹی جماعت تھی لیکن وہ کسی عزم کے ساتھ تھے، کسی ارادے کے ساتھ تھے، کسی حوصلے اور جذبے کے ساتھ تھے، تو اللہ پاک نے ان کی محنتوں میں ایسی جان پیدا کی جیسے ابھی میں نے عرض کیا دنیا کے چپے چپے میں اسلام پھیل گیا. اور واللہ ہی نہیں اللہ کی مدد سے ہوا کہ جب محنتیں قربانیاں مجاہدے دعائیں اس کے دربار میں پہنچتی ہیں، مقبول دعائیں ہیں اور اخلاص والے اعمال ہیں جو اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں. اور اللہ اپنے بندوں کی محنتوں کوششوں کو رائیگاں نہیں جانے دیتا. مخلصین کی کوششیں رائیگاں نہیں جاتی، چاہے وہ تھوڑی سی ہو، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. اس لیے ارادے کرنے ہیں، عزائم کرنے ہیں کہ ہم بھی چین سے بیٹھیں گے نہیں. ہاں کھانا پینا ضروریات ہے، ضرور کھائیں، پیٹ بھر کے کھا لیں، فقہ کرنے کی استعداد نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کھانا کھا لیں. ضرورت اسباب ہیں دنیا کے تو ہم اپنے اسباب اپنی ضرورتوں کو بقدر ضرورت رکھیں. یہ نہ ہو کہ یہ ہمارے اسباب اور یہ ہماری دنیا جو ہے ہمارے لیے رکاوٹ بن جائے، ایسا نہ ہو، بلکہ اپنی ضرورت کے بقدر دنیا میں مشغول ہوں گے، باقی اپنا دین سیکھیں گے اور اپنا دین سیکھتے ہوئے دنیا میں جائیں گے. ہاں اور دنیا کے چپو چپے میں جا کر دین کے لیے قربانی دیں گے، محنت کریں گے، مجاہدہ کریں گے، مشقت اٹھائیں گے، اپنے دین کو سیکھتے ہوئے اس پر ثابت قدم رہتے ہوئے دوسروں کو بھی متوجہ کریں گے اور پھر اللہ سے مانگیں گے، روئیں گے، دھوئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ سے اپنا تعلق بناتے ہوئے انسانیت کی ہدایت. وہی ہمارا سب سے بڑا مقصد ہوگا دنیا میں کہ اسی کو مانگ رہے ہوں گے ہر وقت اللہ ہمیں بھی ہدایت دے دے، ہماری مغفرت کر دے،
اور اللہ پاک پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما دے اور پوری امت کو اللہ ہدایت نصیب فرما دے. یہی ہمارا عزم و ارادہ ہوگا اور اسی کی دن رات دعائیں ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ اس محنت میں جان پیدا کرے گا. اس لیے گزارش ہے کہ اب ہمت کر کے اپنے لیے ارادے کریں کہ انشاءاللہ اس کام کو سیکھنے سمجھنے کے لیے، اپنی ذات سے اپنا دین سیکھنے کے لیے اور پورے امت میں دین زندہ ہو، اس کی کوشش کے لیے